السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آخری آسمانی وحی القرآن المجید کی سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 236 سے 242 تک تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس ناچیز بندے کو عنایت فرمائی، جس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اب کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا مضامین ہیں، کیا ڈیوٹیز ہم پر ڈالی گئی ہیں، کس طرح کی نصیحت ہمیں ہمارا رب کر رہا ہے، کون کون سی حدیں وہ بیان کر رہا ہے، تاکہ ہم ایک ایسی زندگی گزار سکیں کہ جس میں لوگوں کے ڈیوز ہم پر نہ ہو، نہ رشتہ داروں کے، نہ قریب کے، نہ دور والوں کے، نہ کاروبار والوں کے، نہ نوکروں کے، نہ دوسرے سب آرڈینیٹس کے۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں گے کہ ان آیات بینات میں جو عربی مبین، جو عرش عظیم سے نازل ہوئی، جسے جبریل علیہ السلام لے کر آتے رہے مسلسل 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس عربی زبان عربی مبین کے ہماری اپنی زبان میں کیا ترجمانی ہو سکتی ہے۔ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو جن سے تمہاری تنہائی یا قربت نہ ہوئی ہو، یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، پھر بھی انہیں سامان زندگی دو۔ ایفلوئنٹ پر، گنجائش والے پر، اس کی گنجائش کے اعتبار سے، اور جس کے پاس گنجائش کم ہے اس پر اس کے اعتبار سے سامان زندگی سوشل نارمز کے مطابق دے۔ اور یہ ڈیوٹی ہے احسان کرنے والے محسنین کے اوپر۔ اور اگر تم نے بیویوں کو طلاق دی ہو اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے تنہائی ہوئی ہو اور تم نے مہر مقرر کر لیا ہو، تو آدھا جو تم نے مہر مقرر کیا، مگر یہ کہ وہ خواتین معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن تھا۔ اور اگر تم معاف کرو تو یہی تقوی سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے پر فضل کرنا بھولا مت کرو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کو واچ کر رہا ہے۔ عبادات کی حفاظت کرو اور عبادات کے سینٹر پوائنٹ کی حفاظت کیا کرو، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے ٹوٹلی ڈیوٹلی اوبیڈینٹ اور فرما بردار بن کر۔ پھر اگر تمہیں خوف کے حالات ہوں تو چاہے پیدل یا سواری پر ہو، اور جب تم نارمل حالات میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، جبکہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔
اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت ہے ان بیویوں کے لیے کہ سامان زندگی 1 سال تک اور وہ شوہر کے گھر سے نہ نکالی جائیں، اور اگر وہ جانا چاہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، جو وہ اپنے تعلق سے وہ خواتین کوئی فیصلہ کریں معروف سوشل نارمز کے مطابق، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق والیوں کو سامان زندگی معروف طریقے سے دینا یہ حق بنتا ہے متقین پر۔ اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل اور سمجھداری والی زندگی گزار سکو۔ کوشش کی تھی آیات بینات کی ترجمانی کی، اللہ کرے کہ اس کا کچھ حق ادا ہوا ہو اور ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت دے جن باتوں کو اس نے ان آیات بینات میں فرمایا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر پورا مضمون شوہروں کی طرف جا رہا ہے، میل سیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنی بندیوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کا جو کوئی ہلکا سا بھی ڈیمیج ہو رہا ہو تو کس طرح اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، مردوں پر وہ بات کہی گئی کہ اس کو کمپنسیٹ کریں، یہاں تک کہ کوئی فزیکل ہرٹ نہ ہو، صرف جذبات ہی ہرٹ ہوئے ہوں، اس صورتحال میں بھی خواتین کے لیے پروویژنز کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کچھ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات بینات میں مہر کا تذکرہ آیا ہوا ہے، جبکہ یہ لفظ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا۔ رب تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں الفاظ تفرضوا لہن فریضہ، کوئی مقرر کی ہو کوئی چیز۔ اس کے تعلق سے ہمیں احادیث شریف میں پورا مضمون ملتا ہے، لیکن اس کو ہمیں مختصر طور پہ یوں سمجھنا چاہیے کہ مہر ایک طرح کی سوشل اینڈ اکنامیکل سیکیورٹی ایک خاتون کے لیے ہے کہ کوئی حادثے کے اندر اسے کوئی پریشانی پیش آئے، اس کا شوہر ایکسپائر ہو جائے یا کوئی اور واقعہ بن جائے، ایسی صورتحال میں اس پیریڈ کو جو اس کو گزارنا ہے، جس کے بارے میں اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ اتنا پیریڈ اسے گزارنا ہے دوسری شادی کے پہلے، اس پیریڈ کو وہ اطمینان سے، عزت کے ساتھ اور امن کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ میں گزار سکے۔ یہ اس کا پروویژن ہے۔ ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رشتہ داریاں دی ہیں مختلف ایریاز سے کہ اس کی جڑیں ایک بڑے درخت کی طرح زمین میں پھیلتے چلے جاتی ہیں جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے۔ پیدا ہوتے سے ہی اس کو ماں اور باپ دونوں کا خاندان دیا گیا، کہیں تو چچا اور بڑے ابا سے لے کر دادا پردادا کی اس کو شفقت، دادی پردادی کی شفقت حاصل ہے، اس کو چاچیوں کی شفقت حاصل ہے، اور پھوپھیوں کی اور پھوپھا کی شفقت حاصل ہے، جبکہ اس کی والدہ کی طرف سے نانا اور نانی ہیں، ماموں اور مامی ہیں، ماسی اور خالو ہیں، ایسی پوری لائن اس کی بنی ہوئی ہے۔ شادی جب وہ کرتا ہے تو پھر ایک خاندان اور اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے جو اس کی بیوی کا خاندان ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کے پاس بھی اتنی ہی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، یہ دونوں طرف کی رشتہ داریاں پھر کلب ہو کر اور رشتہ داریاں انسان کی پھیل جاتی ہیں، اولاد ہونے پر پھر وہ پھیلتی ہے، اولاد کی شادی ہونے پر پھر اور وہ جڑیں پھیلتی ہیں۔ اتنی جگہ سے اس کو سیکورٹی فراہم کیا ہے اللہ رب العالمین نے صرف ایک انسان کو۔ اور اگر ہم غور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی محض ایک ہی وجہ ہے، میرج انسٹیٹیوشن، نکاح کا انسٹیٹیوشن۔ نکاح ہی وہ زبردست شے ہے انسانی زندگی میں کہ جس سے سارے رشتے آن ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ کوئی والد ہو اور والدہ ہو، وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں والد اور والدہ؟ اس وجہ سے کہ دونوں نے شادی کی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے ہر میرج کا میرے اپنے نزدیک میں اس کا استقبال بھی کرتا ہوں، اس کا احترام بھی کرتا ہوں کہ انسانیت کے شرف کا ایک عمل ہو رہا ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی مذہب والے ہوں، لیکن میں اس کو ریسپیکٹ فلی دیکھتا ہوں۔ یہاں پھر لوٹ کر ہم آتے ہیں کہ یہ تو سیکیورٹیز اس کو فراہم کی گئی، کبھی کبھی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے یہ سیکیورٹی فراہم نہ ہو اور پھر ایک ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس میں کسی کا شوہر انتقال کر جائے، کوئی اور صورتحال طلاق کی بن جائے۔ ایسی صورتحال میں وہ لیڈی جو ابھی بے آسرا ہو گئی ہے،
وہ اتنا پیریڈ کس طرح گزارے اس کی ایک کم سے کم مقدار مانی جا سکتی ہے، اور وہ ہونا چاہیے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی واضح احکامات ہمیں نہیں ملا کرتے قرآن اور حدیث میں کہ وہ کتنا ہو، لیکن اس کا ہونا فرضیت ہے. کم یا زیادہ کی بھی کوئی قید نہیں لگائی، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے، ورنہ رسم رہ جاتی ہے، روح غائب ہو جاتی ہے. اور جب رسم نہ ہو اور روح باقی ہو تو عین وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. اب اس طرف آتے ہیں، نکاح جسے ہم کہتے ہیں وہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور ہم یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ایک مشہور حدیث شریف سب نے سنی ہے کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سنت ہے تو وہ عبادت ہوگی. تو یہ دو چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان آیتوں پہ غور کرتے ہیں کہ پہلا حصہ پہلی ہی آیت کا جس میں بیان فرمایا ہمارے رب نے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، تم پر کوئی حرج نہیں کہ ایسی بیوی کو طلاق دینے کی نوبت آئے جن سے تمہاری تنہائی نہ ہوئی ہو، یا تم نے ان کے لیے مہر کو طے نہ کیا ہو، اس کے باوجود انہیں پروویژنز دینا. دراصل یہ احکامات جو کتاب اللہ میں آئے ہوئے ہیں ہر سماج کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے قیامت تک رہیں گے. انسانی سماج میں جو رسم و رواج چلتے ہوں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. بعض ایریاز میں اس طرح کے بھی سماجی ایکشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ نکاح تو ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے. رخصتی اور نکاح کے بیچ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور میاں اور بیوی میں قربت یا تنہائی نہیں ہوئی ہے، ایسی صورتحال میں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ طلاق کی نوبت آتی ہے، اور یہ تھا کہ گڈ فیتھ میں اس وقت نہ مہر دیا گیا تھا نہ مہر طے کیا گیا تھا، اور یہ سوچ لیا گیا تھا کہ جب رخصتی ہوگی اس وقت طے کر لیا جائے گا. ایسی بھی اگر کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اس کے باوجود یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ خاتون کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں، اس خاندان کے جذبات بھی ہرٹ ہوئے ہوں گے، اور ایسی ایک تلخ یاد اس کی زندگی میں، اس خاتون کی زندگی میں ایک تلخ یاد باقی رہ جاتی ہے. دوسرا رشتہ کرتے وقت یہ مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں، جذبات کو ٹھیس لگی ہے اور تلخ تجربہ ہوا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متعوہن، سامان زندگی بہرحال ان کو دو. کتنا دو؟ اس لیے کہ طے نہیں ہوا تھا. علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. گنجائش والا ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دے، اور جس کی گنجائش کم ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دے. پروویژنس ہوں سوشل نارمز کے مطابق، کھیل اور کھلواڑ کی طرح نہ ہو بلکہ سنجیدگی کے ساتھ عمل ہو. اور حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور احسان کرنے جس کے جذبہ احسان کا ہے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے باوجود کمپنسیٹ کرے، متاع دے. نقطہ نظر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اپنی بندیوں کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں، جیسا کہ معاش کا جتنا تعلق ہے، معاش کی پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد سیکشن کے اوپر میں ڈالی ہے. جب وہ بیٹی ہو تو اس کے والد پر اس کی ذمہ داری ڈالی، بھائیوں پر بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے بہن ہونے کے ناطے، شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر پر، عمر بڑی ہونے کے بعد اس کی اولاد پر، چاروں طرف سے اس طرح سے اس کو معاشی فکر سے آزاد کر دیا گیا اور اس کو گھر کی ڈیوٹی دی گئی. گھر خود ایک انڈسٹری ہوا کرتا ہے. گھروں کے تعلق سے ہمارا مزاج الگ ہے. قرآنی مزاج ہمارا بننا چاہیے کہ گھر گھر والیوں کا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک چھوٹی موٹی انڈسٹری ان کو وہاں چلانا ہے. را مٹیریل بازار سے لاتی ہیں اور پھر فنش پروڈکٹ آپ کے ٹیبل پر یا دسترخوان پر سجا کر، اور پھر آپ کے بچوں کی فکر کیا کرتی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کے کپڑے اور لتے اور رہنا سہنا، یہ ساری چیزیں کرتی ہے. یہ ذمہ داریاں جب خواتین پہ ڈالی گھر کی
تو باہر کی ذمہ داری ڈالی اس سیکشن پہ جس کے بدن کے اندر میں اس سے زیادہ قوت ہے. باہر کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی. اس سے یہ مراد نہیں لی جائے کہ جو خواتین جاب کرتی ہوں تو وہ احسان ضرور کرتی ہیں اپنے خاندان پر، لیکن یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہوا کرتی. ڈیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی ہے. بہرحال وہ ایک الگ سیکشن ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں جو احکامات ہمارے لیے آئے ہیں کہ جذبات بھی اگر کسی کے ہرٹ ہوئے ہیں، تم کو متاع پروویژنز سامان زندگی دینا ہے. اب اگر طے نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو جس کی جیسی کیپیسٹی ہو اس کو احسان کر کے رخصت کرنا ہے. طلاق کی جو ذہنیت ہمارے یہاں ہوا کرتی ہے وہ ہمیں یہاں دکھائی نہیں دیتی. جن مسائل پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جایا کرتی ہے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بار بار احکامات نازل فرمائے. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چابی ہے، جنت کی چابی اگر ہم کہہ سکتے ہیں. جنت صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے کہ زندگی کے مسائل میں جو ان کو درپیش آئیں، چاہے اپنوں سے، چاہے پرایوں سے، چاہے گھر میں، چاہے باہر، وہ فیصلہ یہ کرے کہ اس کا رب قائم راضی ہے. اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ خود صبر کر جائے، اسی میں اس کے رب کی رضا ہو، تو جنت کی خاطر اس دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نیچر اور اس طرح سے اس کی تربیت کی گئی ہے. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اور اگر تم نے طلاق دی بیویوں کو اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے تنہائی ہوئی ہو اور مہر مقرر کر لیا ہو تو آدھا مہر دیا جائے جو مقرر کیا گیا، مگر وہ خاتون معاف کر دیں، خواتین معاف کریں، یا پھر وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے. اس میں مختلف رائے ملتی ہے نکاح کا بندھن کس کے ہاتھ میں ہو. ہماری اپنی سمجھ سے جو ظاہر ہے کہ موٹی سمجھ ہے ہماری، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک تو جو گارجین والد ہو یا گارجین ہو اس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہوتا ہے، پھر وہ کسی کو وکیل بھی اس کے اندر مقرر کر سکتا ہے. اس طرف ہمارا خیال ہے کہ اس طرف بات جا رہی ہوگی کہ نکاح کا بندھن کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کہ جو سلسلہ چلا تھا جس میں پہلے پروپوزل آئے ہوں گے، دیکھا بھالا گیا ہوگا، مہر طے کیے گئے ہوں گے، دیگر شرائط طے کیے ہوں گے، پھر جا کے نکاح ہوا ہوگا. اس میں جو رول گارجین کا ہوا کرتا ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے. ہمارے اپنے خیال سے ادھر جائے گا، یا تو وہ خاتون معاف کر دے جس کو طلاق دی گئی ہے، یا وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے لیکن مہر طے ہو گیا تھا تو مہر آدھا دیا جائے. جو بھی مہر طے ہوا ہو، اگر تنہائی نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے یا تنہائی نہیں ہوئی ہے، اس صورتحال میں آدھا مہر دیا جائے. لیکن اگر یہ معاف کر دیتی ہیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر نصیحت کی گئی وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معافی والا معاملہ تقوی سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس طرف ترغیب دی گئی کہ سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ ہو، تبھی ایک سماج سکون کی زندگی گزار سکتا ہے کہ لوگوں کی خطاؤں پر یا اپنے حقوق کے حاصل کرنے پر معافی والے معاملے سامنے زیادہ آنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک نصیحت کی گئی وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان اور فضل کرنا بھولا مت کرو. اتنے ایڈامنٹ نہ ہو جاؤ کہ ہمارے حق سے کچھ زیادہ دینے کو ہم چاہیں نہیں یا ہمارے حق سے کچھ لینے پر ہم چاہیں نہیں. دونوں ہی پارٹی کو یہ نصیحت کی گئی کہ ایک دوسرے پر فضل کرنا بھولا مت کرو، اس لیے کہ تم خود بھی اللہ کے فضل کے محتاج ہو. کیا ہم میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگوں کے قصور معاف کرتے رہیں، اس لیے کہ قصور تو اللہ کے ہم قدم قدم پر کیا کرتے ہیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تمہاری بھول چوک اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرے؟ پھر ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوتے؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو واچ کر رہا ہے. اگلی آیت شریفہ آتی ہے
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کیا کرو عبادات کی۔ ایک ایسا لفظ جس کا صرف معنی نماز ہی نہیں ہوگا بلکہ عبادت کی ہر شے اس میں چلی جائے گی، چاہے پھر وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بے دلی کے ساتھ یہ نہ ہو، کوئی تاوان یا کوئی ٹیکس سمجھ کے یہ نہ ہو، یا کوئی ڈیوٹی کسی نے لگا دی ہو وہ کرنا نہ ہو، بلکہ ان کی حفاظت کریں کہ ذمہ داری کے ساتھ ایک فرض ادا کیا جائے۔ والصلاۃ الوسطی، بیچ کی نماز، بیچ کی عبادت۔ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ سینٹر پوائنٹ آف عبادت، عبادات ساری کی ساری عبادات کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے ہمیں، بدن کی ایکسرسائز نہیں یا بھوک اور پیاس کا معاملہ نہیں، بلکہ ہمارے رب کے احکامات کو اس کے وقت پر ادا کریں، پرفیکٹلی ادا کریں، اور روح اس کے اندر میں یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وقوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے لیے ڈیواؤٹلی، اوبیڈینٹلی، ٹوٹل فرما برداری کے ساتھ۔ لیکن کوئی ایسی صورتحال ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کوئی ایمرجنسی کے حالات ہوں تو پیدل بھی اور سواری پر بھی، لیکن عبادت موقوف نہیں ہوگی۔ اب نمازوں کا جو مسئلہ قصر وغیرہ کا آتا ہے، نماز کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ نماز کا پورا سسٹم اور اس کی رکعتیں اور کب کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، اس سارا کا سارا معاملہ احادیث شریف سے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں نماز کی رکعتوں کا بیان نہیں ہے۔ نماز کی رکعتوں کے لیے ہم کو جانا ہوگا احادیث شریف پر، اور قصر نماز کے لیے بھی ہم کو جانا پڑے گا احادیث شریف پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائف گزاری، سفر بھی آپ کے ہوئے، اور جہاد اور قتال میں بھی آپ نے حصہ لیا، مصروفیات بھی رہی آپ کی۔ ہم کو ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ کس طرح کن معاملات میں آپ نے کس طرح نماز ادا کی ہے، کن کن اوقات میں ادا کی ہے، وہاں سے معلوم کر کے اور اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن ایک جو کام ہم کو خصوصاً کرنا ہے کہ عبادات کے سینٹر پوائنٹ کو، اس کے مغز کو، اس کی روح کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اور اس کی چھٹی نہیں حاصل کر لی جائے، بلکہ حالات پیچیدہ ہوں تو رجالن و رکبانا، پیدل چلیں یا سواری پر، لیکن عبادت ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب نارمل حالات ہوں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کا ذکر ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ کس کے ذریعے سکھایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کے احسان ہے ایمان والوں کے لیے کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول اپوائنٹ کیا جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائیں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں ایمان والوں کو۔ یہ ساری چیزیں سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے پاس، بشرطے کہ ہم اس کو اپلائی کریں۔ اگلی آیت شریفہ پھر اسی طرف آ رہی ہے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں بیوائیں، وصیت، یہ وصیت ہوگی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ وہ شخص گزر گیا جس کو سارے ڈیوٹیز انجام دینی تھی، اور اب یہ شخص جو گزر گیا، اس کے جو وارث ہیں ان پر یہ وصیت جائے گی کہ ان کو، ان بیواؤں کو 1 سال تک وہ شوہر کا گھر میں آباد رہیں، اور پروویژنز بھی ملنے چاہیے۔ بیواؤں کے لیے اسپیشل انتظام کیا۔ وہ جو پہلے 4 مہینہ 10 دن ہے، وہ دوسرے نکاح کے لیے ہے، وہ عدت، کہ دوسرا نکاح اس سے پہلے نہ کیا جائے، نہ مردوں کی طرف سے کوئی پیغام ہو، نہ چوری چھپے کوئی عہد و پیمان ہو، بلکہ جب تک کہ وہ پیریڈ پورا نہ ہو نکاح کی کاروائی کی طرف میں کوئی قدم نہ بڑھایا جائے۔ لیکن بیوہ کے لیے ایک تو وہ پیریڈ بتا دیا گیا، دوسرے نکاح 4 مہینہ 10 دن سے پہلے نہیں، اور ایک اور پروویژن یہاں دیا گیا کہ جس گھر میں وہ ہیں اور شوہر انتقال کر گیا ہو تو اس گھر میں چاہے وہ ان کا گھر نہ ہو، شوہر کا گھر ہو، لیکن جس جگہ وہ رہ رہی ہیں 1 سال تک ان کا
حق اس پر نکلے گا اور پروویژنس بھی اس کو دینے ہوں گے، پرووائڈ کرنے ہوں گے۔ یہ وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا اپنا معاملہ کہ جب ہم گزر جائیں گے تب ہمارے وارثوں کو یہ سب کرنا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب وصیت کریں تو خاص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ بات جو اللہ نے وصیت کی اپنی اولاد کو بھی بتایا جائے کہ یہ وصیت کی گئی ہے، تاکہ آنے والی جنریشن بھی کتاب اللہ سے جڑی ہوئی ہو۔ کتاب اللہ میں وہ موٹے احکامات آپ کو مل جائیں گے جو ڈائریکٹ آپ کی آخرت پر اثر انداز ہو جائیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنا رشتہ کتاب اللہ سے آن کر لے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس پر ذمہ داریاں اس کے رب نے کیا ڈالی ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس دوران اگر وہ اپنے وفات پائے ہوئے ہسبینڈ کے گھر سے نکلتی ہیں تو تم پر کوئی آبجیکشن نہیں کہ وہ لیڈیز اپنے لیے جو معروف فیصلہ کریں۔ 4 مہینہ 10 دن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کے بعد جو مزید اس کو پورا یہ 4 مہینہ 10 دن کے علاوہ جس کو ہم 5 مہینے 20 دن پکڑ لیں، اس طرح سے جو اس کو مزید دیے گئے، اس میں 4 مہینہ 10 دن کے بعد میں اگر وہ اپنے تعلق سے دوسرے نکاح کا کوئی فیصلہ کرتی ہیں معروف طریقے سے اور گھر چھوڑ کے جاتی ہیں تو تم کو آبجیکشن نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایسے حکیمانہ قانون بیان فرما دیے کہ کاش اس پر ہم چل سکیں۔ دراصل میں قانون جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں ہم دوسروں پہ لاگو کیا کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کتاب اللہ کے قوانین جب ہم پڑھیں تو اس سچویشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کو اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہوگا۔ یہ ذہنیت ہماری بننی چاہیے۔ کتاب اللہ دوسروں کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کے لیے ہے کہ کتاب اللہ خود پڑھی جائے۔ ہم خود بھی اپنے لیے پڑھ رہے ہیں اور آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اگر تقوی والے ہو تو تم پر ایک ڈیوٹی ہے کہ طلاق والیوں کو پروویژنز دو معروف طریقے سے۔ اس کو وائڈ اینگل دے دیا گیا۔ وہ جو ہم کو بتایا گیا کہ اتنا کرنا ہی ہے وہ ہوتا ہے منیمم۔ اس کو ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ فرائض قرآن شریف میں جو بتائے گئے ہیں وہ ہیں منیمم۔ جیسے عبادتوں کے تعلق سے ہم نماز کے سیکٹر کو لے لیں تو اس میں جو نماز ہم پر فرض ہوا کرتی ہے وہی فرض ہے۔ ظہر کی 4 رکعت ہم پر فرض ہے، لیکن ہم بارڈر لائن پہ نہیں رہتے، ہم سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل بھی پڑھا کرتے ہیں، لیکن ہم امبیلنسڈ ہیں۔ کبھی ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہ رمضان کے روزے منیمم ہوا کرتے ہیں، سال میں کچھ 2-4 اور روزے بھی ہم رکھ لیا کریں نفلی، اس طرف دھیان نہیں جاتا ہمارا۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ تو پھر ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی انکم ٹیکس کا ریٹرن بھرا جا رہا ہو، اتنے قانون اور قواعد کے ساتھ انسان چلے کہ 5-10 روپے بھی زیادہ نکالنے کو تیار نہ ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ ساری چیزیں منیمم بتائی گئی ہیں کہ یہ منیمم اگر تو نے نہیں کیا تو آخرت میں پکڑا جائے گا۔ نماز سے لے کر کے ہر چیز کے اندر میں منیمم تو بتا دیا گیا تاکہ ہم آخرت کا نقصان نہ کریں، لیکن نیکیوں کے بونس پوائنٹ ہمارے پاس میں کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ نماز میں تو ہم الحمدللہ عادت ہی بنی ہوئی ہے امت کی کہ نمازیں نوافل کافی پڑھا کرتے ہیں، سنتیں موقدہ غیر موقدہ بھی پڑھا کرتے ہیں، لیکن دوسری عبادتوں میں ہمیں دکھتا ہے کہ یہ توازن نہیں ہے۔ پھر طلاق والے معاملے میں بھی بتایا کہ احسان کرتے رہو، اور تقوی سے اگر تم کو قریب رہنا ہے تو بارڈر لائن پہ مت رہا کرو۔ طلاق والیوں کے لیے سامان زندگی معروف طریقے سے متقین پر حق نکلتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اس طرح اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ایک عقل استعمال کر کے اس معاشرے کو اتنا پاکیزہ رکھو کہ کوئی ٹینشن نہیں آئے۔ ایسے معاملات جس میں ٹینشن بھی آ سکتا ہو اس میں بھی اپنے اپنے فرائض اگر انسان خوش دلی سے اور احسان کرتے ہوئے کرے تو ٹینشن کے معاملات بھی اس کا ٹینشن رفو چکر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم کتاب اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں
اللہ کرے کہ رشتہ ہمارا قائم ہو، اور اس صورت میں قائم ہو کہ اس کے احکامات کو ہم اپنے آپ پر لیتے ہوئے جو جو ذمہ داریاں ہمارے رب نے ہم پر ڈالی ہیں وہ منیمم ہیں، منیمم سمجھ کے تو اس کو ادا کرنا ہی ہے، اس میں نو کمپرومائز، اور اس کے آگے بڑھ کر نیکی کرنے کا ہمارا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خطاؤں کو ہمارے معاف فرما دے، غلطیوں کو ہمارے معاف فرما دے، ہماری ناسمجھی سے ہم کچھ غلط سمجھ رہے ہوں تو اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دل میں حق بات ڈال دے، ہمیں سنجیدہ بنا دے آخرت کے تعلق سے، ہم لوگوں کے حقوق دیے چلے جائیں، ہم یہ فکر بھی نہ کریں کہ لوگ ہمارے کیوں نہیں دے رہے ہیں، جو کچھ ہمیں لوگ نہیں دیں گے ہمارا رب ہم کو دلا دے گا آخرت میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پر کسی کا کچھ باقی نہ نکلے، اور اللہ کے دربار میں جب ہم پہنچیں تو ہمارا پیمنٹ ہم پر ڈیو نہ نکلتا ہو، لوگوں نے ہمارے ڈیوز نہیں دیے تو انشاءاللہ مل کے ہی رہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے، جنت نعیم میں ہمارا داخلہ کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔